ایسا نہیں ہے کہ اسباب کی دنیا میں فتح کا چانس ہی نہیں ہے. جنگ چھڑی تو بہت سے بڑے ملک اس میں کود پڑیں گے. اگر یہ نہ کیا ہوتا نا عماس نے تو یہ مسئلہ ہی دب گیا تھا ہمیشہ کے لیے. سارے ملک تسلیم کرنے پہ لگ گئے تھے. قربانیاں تو دی ہیں لیکن یہ مسئلہ بھی تو اٹھ گیا نا دوبارہ. کچھ بھی نہیں کر سکتا, انتظار کرے حالات کا. راستہ کھلے تو آدمی جائے نا, راستہ ہی بند ہے تو کیا کرے گا. پھر تو جانا چاہیے, پھر فوراً. ہاں وہ بھی پاکٹ ویلفیئر ٹرسٹ کر رہا ہے. یہ سوال پوچھا ہے جی, اسلام میں کسی بھی حال میں نماز چھوڑنا جائز نہیں, لیکن آپ کے گارڈ کم نماز پڑھتے ہیں. یہ نماز پڑھ کے آتے ہیں مغرب کے بعد, یہ یہاں جب جماعت ہوتی ہے اس کے بعد پڑھتے ہیں. عشاء کی نماز کا ٹائم تو بہت ہوتا ہے, کوئی ایک گارڈ بھی نماز نہیں چھوڑتا ہے. مفتی صاحب, مسجد میں ہنسنا اور کہکے لگانا منع ہے. آپ تو بیان میں ہنستے ہیں, کہکے تو نہیں لگاتا, ہنستا ہوں. ہنسنا منع نہیں ہے اگر کوئی جائز بات پہ ہنسی آئے. اس پر میں بہت دفعہ بھی بیان بھی پورا ریکارڈ کروا چکا ہوں, اور پھر اسی بات کو بار بار ریپیٹ کریں گے, کوئی فائدہ نہیں ہے. لازم ہے, لیکن داڑھی اگر ہو تو پھر نہیں دھو, پھر اوپر سے پانی بہا دینا کافی ہے. بس صحیح ہے, کافی ہے اتنا. ان پر 14 مسلمان ممالک کے درمیان میں موجود ہے, پر ہم مسلمان خاموش ہیں. 3 جنگیں لڑ چکے ہیں عرب لوگ, عرب ممالک 3. یہ جو ہر وقت نیگیٹو کی منفی باتیں ہوتی ہیں نا کہ مسلمان ممالک کچھ نہیں کر رہے, عرب نے مل کے 3 دفعہ اسرائیل سے جنگ لڑی ہے. تینوں جنگوں میں شکست ہوئی ہے, اور وجہ شکست کی یہ ہے کہ پیچھے امریکہ سپورٹ کر رہا ہے. تو کیونکہ اسرائیل سے لڑنے کا مطلب ہے کہ امریکہ سے لڑائی, اس وجہ سے شکست ہو جاتی ہے. تو وہ 3 دفعہ لڑ کے بیٹھ چکے ہوں گے, اب کیا کریں ہم. ہونا یہ چاہیے اگر تھوڑا سا بارڈر کھول دیں نا تو پوری دنیا کے مسلمان پیدل ہی اسرائیل کو فتح کر کے آ سکتے ہیں. اتنی بڑی تعداد میں مسلمان ہیں, اور ان میں جانے کا جذبہ بھی ہے کہ تھوڑا سا بھی راستہ کھل جائے تو یہ پیدل ہی ہوتے اتنی بڑی تعداد ہے, تو یہ 8-10 کروڑ تو ویسے ہی چلے جائیں گے. اسرائیل پہیاں فتح کر کے آ جائیں گے, لیکن بات یہ کہ جانے نہیں دیتے, راستہ نہیں ہے. کیونکہ اگر مصر راستہ دیتا ہے نا, تھوڑا سا بھی راستہ کھولتا ہے, تو پہلے اسی بیس پہ اسرائیل مصر پہ اٹیک کر کے اس کے علاقے لے چکا ہے کہ مصر نے راستہ کھولا ہوا تھا مجاہدین کے لیے. تو اس بیس پہ اسرائیل نے آدھا مصر پہ قبضہ کر لیا. سمجھ رہے ہو. تو جب مصری ہاتھ سے نکل گیا ان کے, تو ایسا گچھی پکڑی ہے نا چاروں طرف سے. تو اب دیکھیں آگے ہوتا کیا ہے, اللہ خیر کرے. دیکھو ایسی لڑائی جس سے اگلی دفعہ اس سے بھی جائیں, یہ تو کوئی بھی دنیا میں عقل مند اس کا مشورہ نہیں دے گا نا. دیکھو مسئلے کا اگر حل سامنے نہ آ رہا ہو تو غلط حل کی طرف نہیں جانا چاہیے, یہ ذہن میں رکھیں. ایک آدمی بندوق لے کے آپ کو کہہ رہا ہے جیب میں جو کچھ ہے نکال دو, آپ کہیں میں تو نہیں دوں گا لیکن مسئلے کا حل بتاؤ. تو ہم کہیں گے اگر تمہاری جیب میں میزائل پڑا ہوا ہے تو وہ مسئلے کا حل ہے, اگر وہ نہیں ہے تو موبائل پکڑا دو اور پتلی گلی سے نکل لو. تو ایسا کام کرنا جس سے لینے کے دینے پڑ جائیں وہ تو نہیں حل ہے نا. تو ایسے موقع پہ دعا ہے, اور کیا ہے, بد دعائیں ہیں, دشمن کے خلاف بد دعائیں ہیں. کسی کے پاس راستہ ہے جانے کا تو جائے, 100 دفعہ جائے, اناؤنس کرے کہ یہ راستہ ہے, یہ یہاں سے نکل آیا ہے راستہ, تو سب پہنچ جائیں گے. ایک چیز اصولی طور پہ یاد رکھیں, جو چیز اختیار میں ہے اس میں انسان کمی نہ کرے, جو اختیار میں نہیں ہے اس کے بارے میں سوچے نہیں. سے ٹینشن کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوتا. کیونکہ جب آپ ایسی چیز کا سوچنا شروع کرتے ہیں نا جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے, تو ہمیشہ وہ کام کر لیتے ہیں جس کا پہلے سے بھی زیادہ نقصان ہوتا ہے, جس کا پہلے سے زیادہ نقصان ہوتا ہے. میری پالیسی ہمیشہ یہی رہی ہے ہر معاملے میں,
جو اپنے اختیار میں ہے چھوڑو نہیں, جو اختیار میں نہیں ہے پڑھو نہیں اس میں. سمجھ رہے ہو کہ نہیں سمجھ رہے؟ اگر ہم اس اصول پہ اختیار کر لیں بہت سارے معاملات ہمارے ویسے ہی سیدھے ہو جائیں گے. تو لوگ جو بلا وجہ فنٹر بننے کی کوشش کرتے ہیں نا, ہم یہ کر دیں گے, ہم وہ کر دیں گے, وہ فنٹر گیری ہی ہوتی ہے. ایک یوٹیوب پہ اور بلکہ اس پہ ٹک ٹاک پہ ایک بندہ آ رہا ہے, لڑکا بڑے غصے میں بیٹھا ہوتا ہے, یہ مولوی کچھ نہیں کر رہے, اسرائیل میں یہ ہو گیا, فلانے جگہ یہ ہو گیا, یہ یوں نہیں کر رہے, یوں نہیں. میں نے دفعہ کمنٹس کر دیا کہ تو کیا کر رہا ہے بھائی بیٹھ کے, تو بھی تو کچھ کرنا. کہہ رہا میں اکیلا کیا کروں, یہ مولوی کریں گے تو میں کروں گا. بھائی یہ مولوی تو کچھ نہیں کر رہے. وجہ اس کی یہ کہ مولوی کہتے ہیں ہم کیا اکیلے کیا کر سکتے ہیں, گورنمنٹ جب تک نہیں کرتی. تو جو دلیل مولوی دے رہے ہیں وہی دلیل آپ بھی دے رہے ہو کہ یہ مولوی چونکہ نہیں کر رہے تو میں اکیلا کیا کر سکتا ہوں. تو بات یہ کر آپ بھی نہیں رہے. یہ باتیں کرتا ہوا وہ اچھا لگتا ہے جو میدان جنگ میں جا رہا ہو, لڑ رہا ہو اور دو بدو فائر ہو رہا ہو اور جہاد کر رہا ہو اور کہہ رہے دیکھو مولوی کچھ نہیں کر رہے اور میں یہاں بم رکھ کے آ رہا ہوں وہاں پہ اور شہید ہو رہا ہوں میں سب کے سامنے. جتنے اسکالر آ رہے ہیں یہ مولوی یہ نہیں کر رہے وہ نہیں کر رہے. بھائی تم بھی باتیں ٹھوکنے کے علاوہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہو. تو مولوی وہ باتیں نہیں کر رہے جو تم کر رہے ہو, اس لیے کہ ان کو پتا ہے باتیں کرنے کا فائدہ نہیں ہے. تو کام وہ کرو جو کر سکتے ہو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ ایک خاتون نے اپنے شوہر سے کہا نا کہ سوئٹزرلینڈ جانے پہ کتنا خرچہ ہوگا, میں سوچ رہی ہوں کہ ہم سوئٹزرلینڈ چلتے ہیں, کتنا خرچہ ہوگا؟ اس نے کہا بالکل بھی نہیں. اس نے کہا کیوں نہیں خرچہ ہوگا؟ اس نے کہا سوچنے پہ کوئی خرچہ نہیں, سوچ ہی رہی ہو نا سوئٹزرلینڈ جانے کا. تو وہ بات کرنی چاہیے جو عملی دنیا میں ممکن ہو. اور دوسری بات یہ کہ علماء یا جو بھی بڑے لیول پہ جو لوگ ہوتے ہیں وہ بہت کچھ اندر اندر کر رہے ہوتے ہیں. وہ پرلے درجے کے بے وقوف ہوں گے اگر وہ عوام کو بتا کے کرنا شروع کر دیں. بڑی حماقت کی بات ہوگی. بہت کچھ اندر اپر لیول پہ حکومتوں سے رابطوں کی کوشش ہو رہی ہوتی ہے, حکومتوں کو سمجھایا جا رہا ہوتا ہے, حکمرانوں کو حل دیے جا رہے ہوتے ہیں. تو یہ نہیں ہوتا کہ جو بھی کر رہا ہے نا کہ میں جا رہا ہوں آرمی چیف سے ملاقات کے لیے اسرائیل کے مسئلے پہ بات کروں گا, یہ میرا یوٹیوب چینل ہے آپ لوگ دیکھ لیں, میں جا رہا ہوں ٹاٹا, دیکھو میں اپنی ذمہ داری کیا کر رہا ہوں, پوری کر رہا ہوں. اسی طرح آرمی چیف کہے لوگوں میں جا رہا ہوں اسرائیل کے مسئلے پہ فلاں سے بات کرنے کے لیے, دیکھا آرمی زندہ باد. ایسا نہیں ہوتا. بڑے پیمانے پر جو گیم کھیلے جا رہے ہوتے ہیں وہ خفیہ ہی ہوتے ہیں, وہ عوام کو نہیں بتائے جاتے. تو بہت کچھ ہو رہا ہوتا ہے. اب سعودی عرب کا بادشاہ کیا کچھ کر رہا ہے ہمیں نہیں پتا, تو ہمیں نہ تعریف کرنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹی تعریف ہو, اور نہ ہم نے برائی کرنی ہے کیونکہ ہو سکتا ہے وہ جھوٹی برائی ہو. ہم نے چپ کر کے بیٹھنا ہے, اپنا جو ہم کر سکتے ہیں وہ کریں. کسی کے خلاف یہ کچھ نہیں کر رہے, وہ کچھ نہیں کر رہے, یہ یوں نہیں کر رہا, وہ یوں نہیں کر رہا, تو بھائی تو کیا کر رہا ہے؟ تو بھی تو یہی کر رہا ہے کہ وہ کچھ نہیں کر رہا تو یہ کچھ نہیں کر رہا تو وہ کچھ نہیں کر رہا, اور یہ تو بھی تو یہی کر رہا ہے. تو اس سے بہتر ہے کہ تو بھی کچھ نہ کرتا. کیا خیال ہے؟ تو اس لیے یہ اندر بہت کچھ. اب دیکھو جب بھی ہمارے یہاں اسمبلی میں کہ لا پاس ہوا ہے نا, وہ ہوا ہی نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ جب ہمارے یہاں اسمبلی میں بعض بڑے اچھے قوانین پاس ہوئے ہیں اسلام کے فیور میں, قوم کے فیور میں, وہ سارے قوانین وہ ہیں جو چھپڑ میں ہو گئے. علماء کی ایک جماعت ملی, وزیر اعظم سے ملی, اسمبلی میں موجودہ لوگوں سے الگ الگ ملاقاتیں کی, اس کو میڈیا پہ نہیں لائے اور آرام سے جا کے اس لا کو پاس کروا کے ملک کا قانون کا حصہ بنا دیا. لیکن وہ قانون, وہ تحریکیں جو میڈیا پہ آ گئیں, دھرنے, یہ پاس کرو, یوں کرو, ہم یہ کر دیں گے, ہم یوں کر دیں گے, وہ کبھی بھی نہیں پاس ہوئے. وجہ اس کی ہے کہ مخالفین بھی اسی اسٹائل سے آ جاتے ہیں. اب یہ جو بل پاس ہوا تھا صحابہ کرام کی کوئی جو گستاخی کرے گا 10 سال کی قید ہے, یہ پورا کام ہونے سے پہلے میڈیا پہ لانا ہی نہیں چاہیے تھا اس کو. ابھی سینٹ سے بل پاس ہوا ہے اور ایک دم شور شرابہ, مبارک باتیں. میرے پاس بھی فون آیا کہ مصعب مجھے کیا پتا, پورا میں سمجھتا پورا کام ہو گیا. ہم نے بھی کہا مبارک ہو بھائی ماشاء اللہ. پتا چلا وہ پاس ہی نہیں ہوا, وہ کیونکہ مخالفین اتنے متحرک ہو گئے. ارے جب آدھا کام ہوا تھا, آدھا ہوا ہی نہیں تھا, تو چھپڑ میں جا کے چپکے سے اس آدھے کو بھی کروا لیتے یار. پورا کام تو ہو جاتا, اس کے بعد مٹھائیاں بٹتی. پھر بھی مٹھائیاں بانٹنے کی ضرورت نہیں تھی. کیوں دشمن کو آپ جوش دلا رہے ہو؟ چپکے سے ایک کام ہوتا, آرام سے ہو کے ختم ہو جاتا. لیکن چونکہ منجن بکتا نہیں ہے عام طور پر, لوگ کہیں گے یہ مولوی کچھ بھی نہیں کر رہے. تو لوگوں کی نفسیات لوگوں کو پتا ہے, لوگوں کو پتا ہے یہاں شور شرابے پہ زیادہ ووٹ ملتے ہیں, کام پہ کوئی بھی لفٹ بولو نہیں کراتا. ہمیں یاد ہے جامع رشید نے ایک دفعہ کوشش کی کہ لا پاس ہو جائے کہ حرام نہ پاکستان سے ایکسپورٹ ہوگا نہ امپورٹ ہوگا, حرام گوشت.
اب جامعت کی انتظامیہ نے چھپڑ میں چپکے سے جا کے نا اندر اندر جا کے وہ اسمبلیوں میں لوگوں سے ملے اور پاس ہو گیا قانون. لا بن گیا کہ پاکستان سے نہ حرام گوشت ایکسپورٹ ہوگا نہ امپورٹ. بعض سیاسی جماعتوں نے جو جن میں ذرا بھی ان کا حصہ نہیں تھا اس قانون کو پاس کروانے میں, جن کے پہلے بڑی ریکویسٹیں کی جا رہی تھی یار کچھ, انہوں نے کچھ بھی نہیں, لیکن انہوں نے جو جلوس نکالا. بہت پرانی بات ہے, آپ کو پتہ نہیں چلے گا کس سیاسی جماعت کی بات ہو رہی ہے کہ جی ہمارا لیڈر زندہ باد, اور دیکھو یہ قانون کیا کر دیا اس نے, حالانکہ کخ بھی نہیں کیا تھا اس نے. ٹھیک ہے نا, لیکن لے کے وہ لے گیا بھائی, وہ فیور لے گیا سب کچھ. اب جو پاس کروانے والے لوگ تھے جنہوں نے محنتیں کی وہ حیران ہو رہے تھے, یار کیا تو کچھ بھی نہیں ہے, فیور سارا کس کو چلا گیا, ان کو. تو یہاں آپ کے لیے پاکستان میں یہ فیصلہ کرنا کہ کون صحیح ہے کون غلط ہے, کسی کا باپ 100 دفعہ پیدا ہو کے مر کے پیدا ہو جائے یہ فیصلہ کر ہی نہیں. یہاں اچھا وہ ہے شور زیادہ مچا رہا ہو, برا وہ ہے جو چپ کر کے خاموشی سے کام کر رہا ہو, وہ برا ہے. وہ ایسا ہے کہ کچھ بھی نہیں کر رہا حالانکہ وہ بہت کچھ کر رہا ہوتا ہے. تو یہ آخرت میں ہی پتا چلے گا بھائی کون کیا کر رہا ہے. تو یہ فیس بک پہ نا آپ دیکھو, انسٹاگرام اور ٹک ٹاک پہ ہر تھوڑی دیر میں کوئی ویڈیو آ رہی ہے, مولوی کچھ نہیں کر رہے, یہ کچھ نہیں کر رہا. تو میں نہیں کہہ رہا کہ مولوی بہت کچھ کر رہے ہیں یا کچھ نہیں کر رہے, لیکن آپ اس کو بولا کرو تو بھی باتیں ہی پھینک رہا ہے. پھینکنے کا لفظ میں احتیاطاً اچھا استعمال کر رہا ہوں, آپ کچھ اور لفظ اس میں ایڈ کر دینا. کچھ ایک دفعہ 8-9 سال پرانی بات ہے, ایک ینگ لڑکا میرے پاس آیا اور کہتا ہے میں ایک انسٹیٹیوٹ بنا رہا ہوں, اس میں یہ کروں گا وہ کروں گا, ایسے ویسے کام, اور یوں ہوگا, پھر اس میں نوجوانوں کی ٹریننگ ہوگی, پھر ان کو ہم اس قابل بنائیں گے, ان میں ایفرٹس پیدا کریں گے, اور ایسا ادارہ, مفتی صاحب آپ میرے ساتھ شانہ بشانہ چلو اور اعلان کرو اپنے چینل پہ. اس وقت میری آڈیو آیا کرتی تھی, آڈیو بیان. بڑے جوش میں, جو اس کو لانے والا تھا اس نے بھی کہا بڑا زبردست آدمی ہے یہ وہ. میں نے کہا بھائی جان مجھے کیا پتا تو کیا کرے گا, خام خامے مشہور ہو جائے گا. میرا دل میں نے کہا, اس کو زبان سے نہیں کہا, میں نے کہا دل میں تو پتہ نہیں کچھ کرے گا بھی نہیں کرے گا, میں اس کو اناؤنس کر کے مشہور کر دوں, بعد میں پتہ چلا چندے لے کے بھاگ گیا لوگوں سے. تو میں نے کہا یار آپ کا جذبہ واہ سبحان اللہ, بہت زبردست جذبہ ہے, آپ کام شروع کر دو بغیر اناؤنسمنٹ کے. جب میں دیکھوں گا نا آپ اتنا کام کر رہے ہو اور جو آپ نے دعوے کیے تھے ان پہ پورے اتر رہے ہو, آپ کے کہے بغیر میں آپ کو سپورٹ کروں گا, پھر آپ کو میرے پاس آنے کی ضرورت نہیں ہوگی. میں کہے بغیر 10 سال ہو گئے اب تک کخ بھی نہیں ہوا, اور پھر پتہ چلا وہ بندہ چندہ خور بھی نکلا اور پتہ نہیں کیا کیا نکلا ہے وہ. تو بڑی بڑی فلمیں پاکستان میں پڑی ہوئی ہیں. پتھر بولے گا کیا مطلب ہے؟ کہہ رہے ہیں یہ جو حدیث میں آتا ہے کہ قرب قیامت میں یہودی پتھر کے پیچھے چھپے گا تو پتھر بولے گا کہ یہ میرے پیچھے یہودی ہے, فقتلہ یا مسلم ہادہ یہودی ورائی فقتلہ, اس کو قتل کر دو. تو پتھر بولے گا کا کیا مطلب ہے؟ پتھر بولے کا مطلب پتھر بولے گا, پتھر کا باپ بھی بولے گا, آواز آئے گی, معجزہ ہوگا, تو ایک لڑائی ہوگی. لیکن خوب سمجھ لو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بھی پیش گوئیاں کی ہیں نا قرب قیامت کی, ان پیش گوئیوں کو محدثین فقہ کے ابواب میں ذکر نہیں کرتے, کتاب الاحکام میں ذکر نہیں کرتے, ان کو کتاب الفتن میں یا کتاب علامات ساعہ میں ذکر کرتے ہیں. احکام کا مطلب کیا ہے؟ یہ کرو یہ نہیں کرو, یہ حلال ہے یہ حرام ہے. تو جو آرڈر کی حدیثیں ہیں نا ان میں ذکر نہیں کرتے, یہ بتانے کے لیے کہ یہ علامتیں جب پورا ہونے کا ٹائم آئے گا خود ہی ہوں گی. ہم نے ان احادیث کو دیکھ کے خود سے کوئی کام نہیں کرنا ہے, ہم نے وہ کرنا ہے جو ابھی گراؤنڈ ریئلٹی ہمیں کرنے کا کہہ رہی ہے. نہیں یہی بات سمجھ میں؟ آپ نے سن لیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام قرب قیامت میں نازل ہوں گے, 100% ہمیں یقین ہے نازل ہوں گے. حضرت مہدی آئیں گے, 100% ہمیں یقین ہے حضرت مہدی آئیں گے. ہمیں پتا چلا جی شام میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, ہم نے کہا ہوں گے نازل, یقیناً ہمارا عقیدہ ہے. آپ نے کہا چونکہ شام میں نازل ہوں گے تو چلو شام چلتے ہیں, اور اس مسجد میں جا کے آپ بیٹھ گئے اور اعلان جہاد کر دیا کہ اب میں یہاں سے قتال شروع کرتا ہوں, عیسیٰ علیہ السلام تو آئیں گے اور میری مدد کریں گے. پتا چلا آپ نے لڑائی شروع کی اور آپ کی ایسی کی تیسی ہو گئی اور عیسیٰ علیہ السلام آئے نہیں. آپ قیامت میں اللہ سے پوچھو گے اے اللہ حدیث میں تو کہا گیا تھا کہ شام میں عیسیٰ علیہ السلام نازل ہوں گے, میں نے تو جنگ بھی شروع کر دی, سب کچھ ہو گیا, لیکن نازل نہیں ہوئے. تو اللہ جواب میں کیا کہیں گے؟ میں نے یہ تھوڑی کہا تھا کہ جب تو جنگ شروع کرے گا تو تیری مدد کے لیے آئیں گے.
یہ میں نے کہا تھا آئیں گے, میں نے یہ ٹائم تھوڑی بتایا تھا. تم جو اپنا کام ہے وہ کرو, جب انہوں نے آنا ہوگا تو وہ آ جائیں گے. تم گراؤنڈ ریئلٹی کو دیکھ کے ٹائم گزارو. جب حضرت مہدی نے آنا ہوگا تو آئیں گے. اب ہر تھوڑے دنوں میں حضرت مہدی کی امید پہ کوئی تحریک اٹھتی ہے. سعودی عرب میں جو 1979 میں بغاوت ہوئی تھی, جنرل مشرف کی قیادت میں آرمی نے جا کے کنٹرول کیا تھا نا, وہ بغاوت کیا ہوئی تھی؟ وہ یہی کہ لوگوں نے کہا امام مہدی آنے والے ہیں, تو ایک بندے کو تیار کیا, کل تیرا حلیہ وہ ہے جو امام مہدی والا ہے, تیرا نام بھی وہ, تیرے ابا کا نام بھی وہ, اور اس کو تیار کر کے بغاوت پہ اکسایا اور کہا کہ بس انقلاب آنے والا ہے, امام مہدی آنے والے ہیں, اور یہی آ گئے ہیں. نتیجہ نکلا سعودی عرب نے پاکستان آرمی کو بلایا, چاروں طرف سے گھیر کے سب کو لٹکا دیا انہوں نے پکڑ کے. تو اب وہ اللہ سے قیامت کے دن کہے کہ اللہ امام مہدی تو آنے والے تھے, اللہ کہیں گے میں نے کب کہا کہ ابھی آنے والے تھے. ٹھیک ہے نا, تمہیں زمینی ہے ایک مضبوط ریاست ہے, ایک حکومت ہے, پرامن حکومت ہے, آپ بیت اللہ میں اس کے خلاف بغاوت کر رہے ہو یار, جہاں خون بہانا منع ہے. احکام کی حدیثیں جب فقہا بیان کریں گے نا, اس میں علامات ساعت نہیں ہوتی. احکام کی حدیثوں میں فقہا کیا بیان کرتے ہیں؟ احکام کا مطلب جو آرڈر سے متعلق, ان میں مسلم کی حدیث ہوگی, بخاری کی حدیث ہوگی, اسمعوا واطیعوا ولو سلط علیکم رجل حبشی کأن رأسہ ذبیبہ, سنو اور اطاعت کرو, تم پر حبشی غلام بھی مسلط ہو جائے. جب بادشاہ بن گیا, جب وہ حکومت کا جب حاکم بن گیا, تو اب اس کے خلاف بغاوت نہیں کرنی. مسلم کی حدیث ہے جب مسلمانوں کا ایک امیر بن جائے, جو اس کے خلاف کھڑا ہو, کائنا من کان فاقتلوہ, جو بھی کھڑا ہو اس کو قتل کر دو تاکہ مسلمانوں کا اتحاد نہ ٹوٹے. یہ احکام کی حدیثیں ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ہم نے ان احکام کی حدیثوں کو فالو کرنا ہے, اور جو قیامت سے متعلق ہیں ان پہ یقین رکھنا ہے, ان میں امیدیں ہیں ہمارے لیے کہ ایک دن اللہ ہماری مدد کرے گا. ہم سے نہیں ہوگا تو عیسیٰ ابن مریم کو نازل کرے گا, اور عیسیٰ ابن مریم تو وہ ذات ہیں جن کا یہودی بھی انتظار کر رہے ہیں, عیسائی بھی اور مسلمان بھی. یہودی ان کو کہتے ہیں مسیح دجال, معاذ اللہ, وہ کہتے ہیں ہماری مدد کی, جو یعنی ان کو عیسیٰ تو نہیں مانتے وہ, لیکن وہ ساری علامتیں فکس کر دیتے ہیں کس پہ؟ کیونکہ ان کی کتابوں میں بھی ہے نا. تو شرارت کر کے حضرت عیسیٰ سے ہٹا کے وہ اپنے کسی نجات دہندہ کی طرف لے کے جاتے ہیں. عیسائی کیا کرتے ہیں؟ عیسیٰ ابن مریم نازل ہوں گے ہماری مدد کے لیے, یعنی عیسائیوں کی مدد کے لیے. اور مسلمان کیا کہتا ہے؟ بھائی عیسائی مذہب بھی باطل ہے, یہودی مذہب بھی باطل ہے, منسوخ شدہ مذاہب ہیں. عیسیٰ ابن مریم حق کی خاطر آئیں گے, اور حق مذہب کیا ہے؟ ان الدین عند اللہ الاسلام. اور اس میں اسلام کے پاس صرف نرے دعوے نہیں ہیں, دلائل بھی ہیں. اسلام کو آپ کمپیئر تو کریں دوسرے مذاہب سے, کوئی جوڑ ہے ہی نہیں اسلام اور اسلام کے مقابلے کا. تو حضرت عیسیٰ کے نزول کا تو صرف غامدی صاحب نے انکار کر دیا ہے, ورنہ تو حضرت عیسیٰ کے تو تمام آسمانی مذاہب ان کے نزول کے قائل ہیں. لیکن کمال کی بات ہے کہ غامدی صاحب اتنی بڑی بڑی چیزوں کا انکار کر کے بھی ایک مذہبی اسکالرز اور براڈ مائنڈیڈ اور ان سے علمی اختلاف, ٹھیک ہے نا. اور رفع الیدین کا مسئلہ جو ہمیشہ سے اختلافی ہے, اس میں ہم گمراہ بھی ہیں, اندھے مقلد بھی ہیں. تو یہ آج کل کے اسکالرز میں اعتدال نام کی کوئی چیز نہیں ہے. یہ علمی دلائل نہیں ہوتے, ان کی اپنی ایک خاص قوموں سے نفرتیں ہوتی ہیں ان کو, جس کو وہ مختلف طریقوں سے اجاگر کرتے ہیں. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اچھا میرے بھائی, جو جس مذہب میں پیدا ہوتا ہے اسی کو صحیح سمجھتا ہے. مسلمان بھی کبھی خود سے تحقیق نہیں کرتے. مسلمان گھرانے, یہ میں جواب دے چکا ہوں. دیکھو, اگر آپ کسی اچھے گھر میں پیدا ہو گئے تو یہ سوچ کے اچھائی کو چھوڑ دینا کہ میں تو چونکہ ایسے گھر میں پیدا ہوا کہ ابا بھی ایماندار, اماں بھی ایماندار, ماموں بھی نیک, خالہ بھی نیک, تو یہ تو میں اس لیے نیک ہوں لہذا میں چور بنوں گا. یہ کوئی دلیل ہوگی؟ اب آپ مسلمان گھرانے میں پیدا ہو گئے, یہ سوچ سوچ کے ٹینشن کی چونکہ میں تو پیدا ہی مسلمان, اگر میں ہندو میں پیدا ہوتا تو میں تو ہندو ہوتا, لہذا میں مسلمان ہوں تو میں اس لیے مسلمان ہوں, لہذا میں مسلمان نہیں ہوں. تو پاگلوں والی بات ہے. ابے تو شکر ادا اگر صحیح مذہب میں پیدا ہو گیا. اور اگر کوئی ہندو یہ کہتا ہے میں تو چونکہ ہندو گھر میں پیدا ہو گیا اس لیے میں ہندو ہوں, تو میں ان سے کہتا ہوں ٹھیک ہے, اگر کسی چور کے یہاں پیدا ہو جاتے تو آپ کو چور رہنے کی اجازت تھی؟ آپ چرسیوں کے پیدا ہو جاتے تو آپ کو اجازت تھی؟ میں خدا نخواستہ ہندوؤں کو چوروں اور چرسیوں سے نہیں ملا رہا, میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ اگر دلائل کی دنیا میں اس کا غلط ہونا ثابت ہو گیا ہے ہندو مذہب, اگر ثابت نہیں ہوا تو آپ ہندو رہ کے زندگی گزارو. اگر آپ یہ کہتے ہو بھائی دلائل یہ کہتے ہیں کہ ان پتھروں کو ہم بناتے ہیں اپنے ہاتھوں سے تو اللہ نے ان کو طاقت دی ہے, یہ ہماری بگڑی بنا سکتے ہیں, کرو بھائی آپ عبادت. لیکن اگر دلائل سے ثابت ہوتا ہے کہ یہ غلط ہے تو پھر آپ اس بیس پہ اس کو فالو نہیں کر سکتے کہ میرے ابا ہندو تھے, میری اماں ہندو تھی. اس طرح تو پھر جو چرسی ہے وہ کہے گا میرے ابا بھی چرس پیتے تھے, میری اماں بھی چرس پیتی تھی. جو چور ہے وہ کہے گا میرا ابا, ہمارا تو خاندانی پیشہ چور ہوگا ہے.
تو یہ کوئی دلیل نہیں ہے کہ میں جس گھر میں پیدا ہوا اسی کو فالو کرنا ہے. ہاں آپ جس خاندان میں پیدا ہوئے وہ اچھا تھا, اور جب آپ نے ہوش سنبھالا آپ کو پتا چل گیا بھائی یہ اچھا ہے, تو پھر اس کو آپ نے پکڑ کے رکھنا ہے اور اللہ کا شکر ادا کرنا ہے کہ اللہ تو نے مجھے بڑی آزمائش سے بچا لیا, مجھے ایمان دے کے دنیا میں بھیجا ہے تو نے. بلکہ ہر بچہ ایمان لے کے ہی آتا ہے, بعد میں بگڑتا ہے. محدث, مفسر اور مفتی میں کس کا درجہ بڑا ہے؟ دیکھو جو مفتی ہوتا ہے نا کسی نہ کسی درجے میں محدث اور مفسر تو ہوتا ہے. جو بھی مفتی ہوگا نا صحیح سچی مچی کا, اس کو قرآن کا بھی علم بھرپور ہوگا, اس کو حدیث پہ بھی بھرپور عبور ہوگا, اس کو قرآن و حدیث سے جو فقہاء نے مسائل نکالے ہیں ان کا جو طرز استدلال ہے اس بحث میں بھی وہ مہارت رکھتا ہوگا. اس کو پتا ہوگا اجماع کیا ہوتا ہے, اجماع سے ہٹنا کیا ہوتا ہے, کون سے دلائل ہیں جس سے مسئلہ ثابت ہوتا ہے اور کون سے دلائل ہیں جس سے مسئلہ ثابت نہیں ہوتا, اور پھر اس کی پریکٹس بھی ہوگی. ان سب چیزوں کے بعد جا کے کوئی مفتی بنتا ہے. آج کل تو پتھر اٹھاؤ مفتی نکل رہے ہیں مارکیٹ میں. اور جو محدث یا مفسر ہیں وہ کسی ایک فن میں جب اسپیشلائزیشن کرتے ہیں, جیسے علم حدیث میں کسی نے 2 سال کا تخصص کیا پھر اسی میں پریکٹس کرتا رہا تو حدیث میں اس کو مہارت ہو جائے گی. اسی طرح جو لوگ تفسیر پڑھتے رہے, درس دیتے رہے اور تفسیروں کا مطالعہ کرتے کرتے ان بہت مہارت حاصل کر لی تو اس کو ہم کہتے ہیں بھئی یہ تفسیر میں کیا ہو گیا ہے, اسپیشلسٹ بن گیا ہے. تو لیکن ان تمام باتوں میں مہارت کی بنیاد یہ کہ آپ کو عربی آتی ہو. جس کو عربی نہیں آتی وہ ان میں کسی بھی فن میں مہارت حاصل کر ہی نہیں سکتا ہے. یہ ایسے ہی ہے جیسے ڈاکٹر کو انگلش نہیں آتی لیکن میڈیکل کالج میں اچھے نمبر سے پاس ہو گیا, تو سارا سلیبس آپ کا انگلش میں ہے بھائی. تو اگر اردو میں ہوتا پھر تو ٹھیک ہے, جاپانیوں کا جاپنیز میں ہے, رشین کا رشین میں ہے, ترکیوں کا ترکی میں, ٹھیک ہے. پاکستان میں ایسا نہیں ہے. تو اسی طرح ہمارے جو مدارس کا جو پورا سلیبس ہے نا وہ اردو میں یا فارسی میں یا انگلش میں نہیں ہے, وہ A to Z کس میں ہے, وہ عربی میں ہے. تو جن لوگوں کو عربی نہیں آتی ہے وہ نہ قرآن سمجھ سکتے ہیں قرآن کی زبان میں, نہ حدیث پہ عبور حاصل ہو سکتا ہے, کیونکہ جو فن حدیث کی جو اسماء الرجال کی کتابیں وہ بھی ساری عربی میں, اس کو تو یہی نہیں پتا چلے گا یہ حدیث کا ترجمہ بھی ٹھیک ہے یا نہیں ہے. تو آج کل کے جتنے اسکالرز آ رہے ہیں نا جو بڑے ریسرچر بنے ہوئے ہیں, ریسرچر تو ایک عالم سے بھی اوپر کا درجہ ہے نا, محقق بنے ہوئے ہیں, ان کو تحقیق کی زبان جو عربی ہے وہ بھی نہیں آتی ہے, تبھی بڑی بڑی غلطیاں کر رہے ہوتے ہیں وہ. تو یہ پاکستان ہے جہاں میرے بھائی منجن بکتا ہے, باقی دنیا کے کسی ملک میں ایسا منجن نہیں بکتا. اچھا میرے بھائی, فرقوں میں سے ایک فرقہ جنتی ہوگا تو 4 مجتہدین میں بھی تو اختلافات ہیں, ان اختلافات کے باوجود بھی سب ایک ہی فرقے میں آتے ہیں. چاروں مجتہدین میں جو اختلافات ہیں یہ فروعی اختلافات ہیں, یہ صحابہ میں بھی موجود تھے, تو اس کو فرقواریت نہیں کہا جاتا. یہ تو صحابہ کے درمیان موجود تھے, تو اس کا مطلب صحابہ نے کیا فرقے بنا لیے تھے. تو فروعی مسائل کی بیس پہ جو اختلاف ہوتا ہے وہ فرقواریت نہیں کہلاتا. جو بیسک چیزوں میں اختلاف ہوتا ہے نا وہ فرقواریت کہلاتا ہے. چلو مجھے ایک وضاحت کا موقع مل گیا. میرے خلاف ابھی ایک کلپ آیا ہوا ہے, کوئی خاتون نقاب میں بیٹھی ہوئی ہیں, ان سے کوئی انٹرویو لے رہا ہے, شاید آپ نے بھی دیکھا ہو. خاتون نے کہا کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا میں نے ایک کلپ سنا, بہت افسوس ہوا کہ اتنا مشہور آدمی اور مذہبی اسکالر جب اس طرح کی بات کرے گا تو عوام بیچاری کہاں جائے گی. یہ پورے الفاظ تو مجھے اس خاتون کے یاد نہیں, مطلب اس کا یہی. انٹرویو لینے والے نے, پوڈ کاسٹ والے نے پوچھا جی کیا کلپ ہے, انہوں نے کہا کہ جی ان کا میں نے بیان سنا, یہ کہہ رہے ہیں کہ 73 فرقوں میں ایک جنتی ہے, تو وہ جنتی بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا, 73 میں سے ایک ہوگا نا وہ, تو اس کو فالو کرو, اور ان 73 کو ہم ختم نہیں کر سکتے جو 72 ہوں گے اس کے علاوہ. تو افسوس کی بات ہے, ان کو تو کہنا چاہیے تھا ان فرقوں کو ختم کرو, لیکن یہ کہہ رہے نہیں ان میں سے ایک فرقے کو فالو کرو, تو یہ تو فرقہ واریت پھیلا رہے ہیں. ہونا تو یہ چاہیے ان فرقوں کو ختم کر کے کس پہ آ جاؤ, یعنی قرآن و سنت پہ آ جاؤ. تو دیکھو نبی نے جو فرمایا نا کہ 73 فرقے ہوں گے ایک جنتی, تو مطلب کیا ہے, وہ ایک فرقہ جو جنتی ہوگا وہ قرآن و سنت کو فالو کرتا ہوگا, تو وہ بھی تو فرقہ ہی ہوگا نا. کیا خیال ہے, حدیث اس کو فرقہ کہہ رہی ہے بھائی. تو یہ تو حدیث سے پتہ چل رہا ہے فرقے ختم نہیں ہو سکتے, فرقے ایک ہی طرح سے ختم ہو سکتے ہیں, 73 فرقوں کو لا کے 72 کو بم سے اڑا دو, جو ایک بچے وہ جنت میں. یہ کر سکتے ہو آپ؟ جب یہ نہیں کر سکتے ہیں تو آپ, کیونکہ نظریہ تھوپا تھوڑی جا سکتا ہے, فرقوں سے زیادہ مسئلہ تو مذہبوں کا ہے نا. 73 اگر فرقے ہیں
تو مذہب دنیا میں کتنے ہیں؟ عیسائی، یہودی اور ہندو، سکھ، بدھسٹ، پتہ نہیں اور جاؤ گے تو چھوٹے موٹے کتنے نکلیں گے. تو دنیا میں امن پھیلانے کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ سارے مذہبوں کو بم سے اڑا کے ختم کر دو اور صرف مسلمان باقی رہ جائیں. اس سے مذہبی نفرت ختم ہوگی کہ سارے انسان ایک مذہب پہ آ جائیں گے؟ ایسا نہیں ہوتا. ہوگا یہ لا اکراہ فی الدین. اللہ نے کہا دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے. بھائی یہ اسلام ہے، یہ کفر ہے. جس نے ادھر آنا ادھر آ جائے، ادھر جانا ہے اتھے چلا جائے، لیکن لڑو نہیں آپس میں، نفرتیں نہیں پھیلاؤ. یہی اسی سے ختم ہوگی نا مذہبی نفرت. کیا خیال ہے؟ تبھی مسلمانوں نے جہاں بھی دنیا میں حکومت کی، ہندوؤں کے مندر بھی تھے، سکھوں کے بھی وہ دوبارہ کہتے، سکھوں کے بھی تھے، عیسائیوں کے بھی چرچ تھے، سب جا رہے تھے. اسلام واضح تھا، بھائی یہ اسلام ہے، جس نے ادھر جانا ہے ادھر جائے، ختم. تو اسی طرح فرقہ واریت جو ختم ہوگی نا، وہ اس طرح نہیں ہوگی کہ یہ والا فرقہ جہنم میں جائے گا، یہ والا جہنم میں جائے گا، اس کی نماز غلط، اس کی نماز غلط، اس کی نماز غلط، اس کی نماز غلط. یہ طریقوں سے جیسے میں کہنا شروع کر دوں ہندو غلط، عیسائی غلط، سکھ غلط، اور ہر بیان میں یہ کرتا رہوں، ہو سکتا ہے کوئی ہندو یہاں آ کے بم رکھ کے چلا جائے. ٹھیک ہے، ایک دن ہوگا، 2-4 دفعہ تو چلتا ہے، 6-8 دفعہ ہوگا، بولے گا بھائی تو کیا کر رہا ہے بھائی، تو اسلام کو ایکسپوز کر، بتا توحید کیا ہے، ہمیں نام لے لے کے کیوں کر رہا ہے ایسے. تو اسی طرح جو اسلام میں 73 فرقے وہ تو ہوں گے، وہ تو نبی نے کہہ دیا، وہ ختم تھوڑی ہو سکتے ہیں. ابھی پورے 73 ہوئے نہیں ہے، لیکن ابھی رپورٹ یہ ہے کہ ہونے والے ہیں، اور سارے پاکستان میں ہی پورے ہوں گے، جانے کی ضرورت ہی نہیں رہے گی. لیکن اس میں ایک طریقہ فرقہ واریت کو ختم کرنے کا یہ ہے کہ آپ بولے بریلوی ایسے، اہل حدیث ایسے، شیعہ ایسے، فلانا ایسے، ڈمکانے ایسے. اس کے بزرگ کی کتاب میں یہ لکھا ہوا، وہ دائرہ اسلام سے خارج نہیں ہے، لیکن کتاب میں لکھا ہوا کافر والا جملہ ہی ہے، تو خارج ہی کر دو بھائی تم. کیا خیال ہے؟ اس تکلف کی آپ کو ضرورت کیا ہے؟ بعض لوگ کہتے ہیں ہم کسی کو کافر نہیں کہتے، تو آپ کو یہ تکلف کی ضرورت کیا ہے جب آپ نے اس کی عبارتوں سے نکال کے قادیانیوں سے بھی بدتر بنا دیا اس کو؟ تو اب یہ تکلف کہ وہ کافر نہیں ہے، تو اس کی یہ ایسی میٹھی چھری ہے نا، یہ ایسے جیسے میں بولوں کہ یہ آپ کو مثال دے رہا ہوں، آپ ہو نہیں ایسے. یہ میرے پاس آئے، میں کہوں یہ ویڈیو کیمرے میں دیکھو یہ چوری کر رہا ہے. اب یہ کیا یار، یہ تو کسی کو نہیں پتا تھا بھائی، یہ تو مجھے پتا تھا مفتی صاحب آپ نے کیا کیا. یہ دیکھو یہ چوری، یہ دیکھو یہ دیکھو یہ. لیکن بھائی ہے میرا، میں نماز سب کے پیچھے پڑھتا ہوں، اور مصلی میں اس کو لے آیا، تو یہاں نماز پڑھا، میں تیرے پیچھے نماز پڑھوں گا. آپ بولو گے یار اس تکلف کی، گندا مجھے اتنا کر دیا، کسی کام کا نہیں چھوڑا. اور یہ تو میں صحیح الزام اگر لگا رہا ہوں نا، اور حقیقت یہ کہ الزام بھی صحیح نہ ہو، سیاق و سباق سے ہٹ کر الزام ہو، وہ الزام بھی غلط ہو، چاہے کسی پہ بھی لگ رہا ہو، سیاق و سباق سے ہٹ کے عبارت پیش کی جا رہی ہو، تو پھر کتنی نفرت پھیلے گی. پھر تو ایسی جو ہے وہ دلوں میں چنگاریاں پیدا ہوں گی، اس سے فرقے ختم نہیں ہوں گے، اس سے تو اور بڑھیں گے، بہت زیادہ ایکسٹریم لیول پہ لوگ مار دھاڑ میں لڑائیوں میں جائیں گے. اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ بتا دیں ہماری رائے میں قرآن و سنت کے مطابق یہ بات ٹھیک ہے، جس نے فالو کرنا ہوگا کر لے گا، نہیں کرنا ہوگا نہیں کرے گا. اور اگر آپ کو کسی سے اختلاف ہے تو آپ بتا دیں بھائی ان کی یہ رائے ہے، لیکن ہماری رائے میں یہ قول ٹھیک نہیں ہے، اس کے یہ دلائل ہے، بتا دیں. جس نے آنا ہوگا آ جائے گا، نہیں آنا ہوگا نہیں آئے گا. اور یہ ہمیشہ سے ہوتا آ رہا ہے، ائمہ اربعہ میں ایسا ہی ہوا ہے، ان میں اسی طرح ہوا ہے، تبھی ان کی کتابیں لکھی گئی، کسی نے اس کو فالو کیا، کسی نے اس کو فالو کیا. اچھا لوگ یہ کہتے ہیں جب یہ چاروں امام قرآن و سنت کو مانتے تھے تو ان میں اختلاف کیوں ہے؟ تو یہ الزام پہلے صحابہ پہ لگے گا، وہ بھی تو قرآن و سنت کو مانتے تھے مگر اختلاف ان میں بھی تھا. وجہ اس کی یہ ہے کہ قرآن و سنت میں اختلاف نہیں ہوتا، قرآن و سنت کی تشریح میں اختلاف ہوتا ہے. جب قرآن و سنت کی تشریح میں اختلاف ہو گیا نا، تو اب اس اختلاف کو ختم کرنا ممکن نہیں ہے. جس کو جو تشریح سمجھ میں آ رہی ہے وہ اس کو فالو کرے گا، دیٹس آل. اور اللہ سب کو معاف کر دے گا، نیت اس کی ٹھیک ہونی چاہیے. تو آج ہو یہ رہا ہے کہ رفع الیدین جو کرتا ہے نا، وہ کہے گا یہ رفع الیدین نہ کرنے والے یہ اندھے مقلد ہیں، یہ حدیث کو نہیں مانتے. جب یہ اسٹائل ہوگا نا آپ کا، تو پھر آپ اچھی امید نہ رکھو. پھر آپ یہ نہ سمجھو کہ ہم کہیں ماشاءاللہ یہ اتنے اچھے ہوتے ہیں. پھر ہم دلائل بھی دیں گے، اور پھر ہم دلائل کی دنیا بتائیں گے کہ تم چوری کرتے ہو، تم غلط کرتے ہو، تم قرآن و سنت کے نام پہ الو بنا رہے ہو. حدیث میں اگر رفع الیدین کرنا ہے تو نہ کرنا بھی ہے. آپ نہ کرنے والے پہ ایسے ڈھٹائی کے ساتھ پی جاتے ہیں، اس کو ایسے گھننے بن جاتے ہیں، بالکل ضعیف کہہ کے نا، ضعیف.
ہم تمہیں تمہارے علماء کی کتابیں دکھا رہے ہیں, محدثین کی دکھا رہے ہیں, بھائی وہ حدیث ضعیف نہیں ہے. اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ پھر کرنا ہے, جب نہ کرنا بھی ہے اور کرنا بھی ہے تو پھر ہر ایک کی ترجیح کا طریقہ مختلف ہے. امام شافعی نے دیکھا کرنے کی حدیثیں زیادہ ہیں, انہوں نے کہا کرنا سنت ہے. امام ابو حنیفہ کا یہ اصول ہی نہیں ہے کہ کون سی حدیثیں زیادہ ہیں. امام ابو حنیفہ کا اصول ہے آخر سے آخر عمل کو دیکھو کون سا عمل آخر میں ہے. امام صاحب کی دلیل یہ ہے کہ بھائی رفع الیدین اگر کرنے کو دیکھا جائے تو 2 سجدوں کے درمیان بھی کرنا ہے, سلام کے وقت بھی رفع الیدین ہے, کیونکہ نبی نے سلام کے وقت صحابہ کو رفع الیدین سے منع کیا ہے. اس کا مطلب صحابہ پہلے کرتے تھے اور یہ کام صحابہ نے خود سے نہیں کیا ہوگا, یقیناً نبی کو دیکھ کے کیا ہوگا, پھر نبی نے چھوڑ دیا. تو جب 2 سردوں کے درمیان نبی نے چھوڑا ہے, حالانکہ سردوں کی حدیث موجود ہے اور کسی حدیث میں نہیں ہے کہ نبی نے 2 سردوں کے درمیان کرنے سے منع کیا ہو. تو اگر ہم کہتے ہیں کہ بھئی آخری عمل اگر دیکھا جائے نا تو بہت سارے قرائن ہیں کہ جس سے پتہ چلتا ہے آخر میں صرف تکبیر تحریمہ والا رہ گیا تھا. تو ابو حنیفہ کی یہ رائے بہت مضبوط ہے. آپ نہ مانیں لیکن آپ یہ کہیں کہ ہماری رائے ہے, باقی تو سب گھاس کھا رہے تھے, یہ بات نہیں ہم مانیں گے. یہ کوئی جاہل تو مان لے گا, کوئی پڑھا لکھا آدمی اس کو تسلیم نہیں کرے گا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ امام ترمذی نے جو لکھا ہے نا رفع الیدین نہ کرنے والی حدیث کے آخر میں, انہوں نے لکھا وَبِهِ يَقُولُ غَيْرُ وَاحِدٍ مِّنْ أَهْلِ الْعِلْمِ, کیونکہ امام ترمذی اہل علم تھے نا, امام بخاری کے شاگرد, ان کو اختلاف پیش کرنا آتا تھا. کمال کی بات ہے امام ترمذی رفع الیدین کرنے کے قائل تھے, لیکن رفع الیدین نہ کرنے کی دلیل کو بھی بڑے مضبوط انداز میں پیش کیا انہوں نے, کیونکہ ان کو پتا تھا یہ مسئلہ اختلافی ہے. آج کیونکہ جاہل پیدا ہو رہے ہیں, علم ہے نہیں, 4 حدیثیں 4 نمبر مل جائیں اٹھا کے ایسے تھوپتے ہیں دوسروں کے اوپر کہ ہمیں ہی پتا ہے یہ تو گھاس کھا رہے ہیں 1400 سال سے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو یہ کسی عالم کا اسٹائل نہیں ہوتا. جو بھی علماء ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کس کی دلیل کس لیول کی دلیل ہے, تو اس کو وہیں رکھتا ہے وہ. تو امام ترمذی نے کیا لکھا جب رفع الیدین کی حدیث ذکر کی, انہوں نے کہا وہ بھی یقول بعض اہل العلم من اصحاب النبی, یہی بعض اہل علم صحابہ کا قول ہے. لیکن جب رفع الیدین نہ کرنے کی حدیثیں بیان کی ہیں تو انہوں نے فرمایا وہ بھی یقول غیر واحد من اہل العلم من اصحاب النبی, یہ بہت سارے اہل علم صحابہ کا مذہب ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا ہے؟ تو آج کل کے اسکالر سے قطعاً متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ان کی سب سے بڑی غلط ہونے کی دلیل یہ ہے کہ کوئی عالم ان سے متاثر نہیں ہوتا. اچھا لوگ فوراً کہتے ہیں علماء متاثر نہیں ہو رہے کیونکہ دکانیں بند ہو رہی ہیں. دیکھو کوئی ڈاکٹر ایسا ہو کہ کوئی ڈاکٹر متاثر نہ ہو رہا ہو تو اس کا مطلب یہ ڈاکٹر نہیں ہے, یہ عوام کو متاثر کر رہا ہے, کسی ایک عالم کو بھی متاثر نہیں کر رہا. تو یار علماء غلط ہیں میں مانتا ہوں, سارے کیسے غلط ہو گئے؟ یعنی 1400 سال ہو گئے اور یعنی انڈیا, پاکستان, بنگلہ دیش, سعودی عرب, مصر, ساری دنیا کے عالم ایک دم لاوارث ہو گئے. 2 سے 3 بندے اٹھے جنہوں نے امت کی نشأت ثانیہ کا ذریعہ بنے اور انہیں سچی مچی کا اسلام پیش کرنا شروع کر دیا. یہ میرا خیال ہے کسی غیر مسلم کی کھوپڑی میں یہ بات نہیں آئے گی. وہ کہے گا یار یہ تو تمہارا تو آوے گا ہی بگڑا ہوا ہے. تو یہ اب کیا 4 آدمی لا کے اسلام ٹھیک کریں گے کیا؟ وہ بتائیں گے نا بات. اہل بدعت کے پیچھے نماز جائز ہے, مشرک کے پیچھے جائز نہیں ہے. تو رفع الیدین کا مسئلہ ہو گیا. تو خیر, تو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہ جو نئے نئے مارکیٹ میں اسکالرز آ رہے ہیں نا, ان کے بھرم اور ان کے چیلنجوں اور ان کے دعووں سے متاثر ہونے کی ضرورت نہیں ہے. ہم آپ کو اپنی طرف نہیں بلا رہے, ہم قرآن و سنت کی دعوت دے رہے ہیں. لیکن ہم کہتے ہیں قرآن و سنت کی وہ تشریح نہیں چلے گی جو آج کے اسکالرز کر رہے ہیں, وہ تشریح چلے گی جس کو دنیا نے مانا ہے. ابو حنیفہ, شافعی, مالک, احمد بن حنبل, جن کی قانون کی کتابیں صدیوں سے چلی آ رہی ہیں, یونیورسٹیوں میں پڑھائی جا رہی ہیں, مدارس میں پڑھائی جا رہی ہیں, اسی پہ لاکھوں ہزاروں کروڑوں مفتی پیدا ہوئے, اسی کو امت نے فالو کیا, تو آپ کو بھی اسی کو فالو کرنا پڑے گا. ورنہ قرآن و حدیث کے نام پہ منجن بکتا رہے گا اور ان منجنوں پہ لیبل کون سا لگے گا؟ قرآن اور سنت کا. اس چیز سے ہم بچا رہے ہیں کہ امت مزید ٹوٹے گی, جڑے گی نہیں اس سے. تو میں اپنی فقہ میں نے تھوڑی مرتب کی ہے جو میں آپ کو بلا رہا ہوں, یہ میرے مسائل ہیں, فتاوی تاریخیہ پڑھا کرو. ہم تو آپ کو کہہ رہے ہیں جو قدیم فقہ چلا آ رہا ہے نا صدیوں سے, وہ صحیح ہے, وہ غلط نہیں ہو سکتا. آج کے اسکالرز غلط ہو سکتے ہیں, جن میں میں بھی غلط ہو سکتا ہوں. تبھی میں تو کہتا ہوں میں کوئی نئی بات مارکیٹ میں لے کر آؤں, اٹھا کے پھینک دو اس کو, بولا یار یہ مارکیٹ میں نئی تحقیق نہیں چلے گی. اگر میں کہوں قرآن حدیث میں یہ, تو آپ کو قرآن حدیث پہلے والے لوگوں نے زیادہ اچھا سمجھا ہے. مفتی صاحب اب قرآن حدیث کے نام پہ کیا ہو رہا ہے؟ منجن بک رہا ہے, ٹھیک ہے نا. تو وہ والے لوگوں کا جو وہ مشہور واقعہ نا, ایک عورت گئی اندلس میں اور کہنے لگی کہ
مجھے فتویٰ چاہیے. اس نے کہا قرآن و حدیث بتاؤں یا امام مالک کا قول؟ اس نے کہا امام مالک کا قول بتا دے بھائی تو، وہ تجھ سے زیادہ قرآن حدیث سمجھتے تھے، ورنہ ایسا نہ ہو قرآن حدیث کے نام پہ پتہ نہیں مارکیٹ میں کیا لا کے رکھ دے. سمجھ رہے ہو؟ تو آپ جب کوئی مفتی فتویٰ دیا کرے نا تو آپ بولو یہ آپ قرآن حدیث کے مطابق تو نہیں ہے، تو پھر تو ظاہر ہے قابل قبول نہیں ہے. لیکن یہ ماضی میں کن لوگوں کا قول رہا ہے، یہ کنہوں نے فتویٰ دیا ہے؟ اگر وہ کہ کسی نے بھی نہیں دیا، میں مارکیٹ میں نئی چیز لا رہا ہوں، تو آپ اس سے بولو یار قرآن حدیث یتیم تھوڑی ہے جو آج تک کسی کے سمجھ میں نہیں آیا، اور تو نیا آیا ہے دنیا میں جو قرآن و سنت ہمیں سمجھا رہا ہے. یہ نہیں چلے گا. البتہ بدعت میں کسی کو فالو نہیں کرنا ہے. بدعتیں جو تیجے 40ویں 11ویں اور مزاروں پہ جانا اور طواف کرنا، ان سب چیزوں میں ہمیں متحد ہو کے کام کرنے کی ضرورت ہے. باقی رفع الیدین کرنا نہ کرنا یہ صدیوں سے اختلافی چلا آ رہا ہے. ان میں دونوں طرف دلیل ہے. جو ایک طرف شدت اختیار کرتا ہے وہ گمراہ ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ اللہ سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے.